السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ محترم حاضرین اور دیگر سامعین و سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ کی یہ مخلوق اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجی گئی۔ حضرت انسان صدیوں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہے، پھر ایک قوم ایسی آئی جنہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ دیگر مخلوقات کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیا۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو، گمراہ رہنے والے لوگوں کو اللہ کی طرف پھر سے بلانے کے لیے رسولوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، تاکہ یہ لوگ جو راہ راست سے بھٹک گئے ہیں، جنہوں نے اپنا راستہ الگ کر لیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں، ایسے لوگوں کو پھر سے اللہ رب العالمین سے جوڑا جائے اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے راستے پر انہیں لگایا جائے۔ محترم سامعین، نوح علیہ السلام ایسے زمانے میں بھیجے گئے جن کی قوم مختلف نیک لوگوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَذَرُنَّ وُدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ جو ہمارے معبود ہیں انہیں تم ہرگز مت چھوڑنا، بلکہ ان کی عبادت کرتے رہنا۔ یہ ود نامی، سوا، یغوث، یعوق، نصر نامی یہ جو نیک لوگ تھے، بعد میں جن کی پرستش اور عبادت شروع ہو گئی، ان کی یہ لوگ وصیت کیا کرتے تھے، نصیحت کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان انسانوں کی عبادت سے دور رکھنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی، بہت زیادہ کوشش کی۔
لیکن بہت کم لوگوں نے آپ پر ایمان لایا۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ شرک کا اور اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے کا چلتا رہا اور آج تک جاری و ساری ہے، اور ابھی یہ گندگی جاری و ساری رہے گی۔ محترم حاضرین، بعد کے لوگوں نے سورج اور چاند کی عبادت شروع کر دی، بعد کے لوگوں نے انبیاء کو اپنا معبود ٹھہرانا شروع کر دیا، بعد کے لوگوں نے شجر و حجر کی عبادت شروع کر دی، اور آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ولی کو معبود بنایا جا رہا ہے، نیک لوگوں کو معبود بنایا جا رہا ہے، قبروں کی پرستش ہو رہی ہے، مختلف ناموں اور مختلف لوگوں کی عبادت کی جا رہی ہے، اور یہ نام بہت زیادہ ہے، ہر جگہ ہے، ہر کونے میں ہے۔ تو ایک طرف معبود برحق ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور دوسری طرف معبودان باطلہ ہیں، باطل معبود ہیں، جن کو زبردستی لوگوں نے اللہ کے قائم مقام رکھنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ حق اور باطل کا ٹکراؤ یہ جاری ہے، ایک طرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور دوسری طرف اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک ٹھہرانا، یہ سب جاری و ساری۔ تو لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کریں، سورج کی کریں، چاند کی کریں، شجر کی کریں، حجر کی کریں، یا غوث کی کریں، یا کسی ولی اور بزرگ کی کریں، فرشتے کی کریں، نبی کی کریں، سب کے سب مشرک اور کافر کہلائیں گے، سارے کے سارے مشرک اور کافر کہلائیں گے، اس لیے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا گیا، اللہ کی عبادت کی طرف بلایا گیا، لیکن وہ لوگوں نے اپنا راستہ الگ کر لیا۔ اللہ جو چاہتا تھا اس راستے سے ہٹ کر کے اپنا الگ راستہ بنا لیا، اور ان مخلوقات سے امیدیں وابستہ کر لی، تو یہ معبود باطل ہے، یہ غلط معبود ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا کوئی مقام نہیں ہے، یہ عاجز اور بے بس ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ رب العالمین کی ذات نہایت عظیم، اللہ رب العالمین کی ذات بہت ہی عظیم، طاقتور، قوت والا، بہت ہی عظیم سلطنت کا مالک۔ تو ایک مومن بندے کو معبود برحق اور معبود باطل میں فرق کرنا چاہیے، تاکہ وہ شکوک و شبہات سے دور رہے، وسوسوں سے دور رہے، اور پختہ ایمان پر قائم اور دائم رہے۔ اگر انسان مومن کے دل میں ذرہ برابر بھی اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کی عبادت کے تعلق سے شک شبہ پیدا ہوتا ہے، تو پھر وہ ایمان پر قائم اور دائم نہیں رہتا، بلکہ وہ ایمان کا سودا کر لیتا ہے۔ محترم حاضرین، میں آپ لوگوں کو اللہ رب العالمین نے خود اپنی عظمت کو بیان کیا ہے، جو معبود برحق ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر جن کی بھی عبادت کی جا رہی ہے، ان سب کی کمزوریوں کو، کمیوں کو، ان کے عیوب اور نقائص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح انداز میں قرآن مجید کے اندر بتا دیا ہے۔ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں، پڑھیں ترجمہ کے ساتھ، تو ہم سمجھ سکتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ معبود برحق ہے، کس طرح وہ اپنی عظمت کو بیان کرتا ہے اور اپنے افعال کو بیان کرتا ہے، اپنے اسماء اور ناموں کو بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی صفتوں کو بیان کرتا ہے، اور اس کے مقابل میں ان معبودان باطلہ کے عیوب اور نقائص کو بھی بیان کرتا ہے، جن کے ہاتھ میں، جن کے پاس کسی طرح کی کوئی نہ صفت ہے، نہ وہ افعال ہیں، نہ وہ اسماء ہیں، نہ صفات ہیں، جن کی بنا پر لوگ ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین جو معبود برحق ہے ہمارا، اور جس کے بنا ایک انسان مومن نہیں رہ سکتا، جیسا کہ کلمہ میں خود واضح ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ تمام طرح کے معبود کی نفی ہے، ہر معبود کی نفی ہے، اور اللہ رب العالمین نے کہا الا اللہ، سوائے اللہ کے یہی ہمارا حقیقی اور برحق معبود ہے۔ تو اللہ رب العالمین اور غیروں کے درمیان جو اساسی اور بنیادی فرق ہیں وہ تین طرح کے ہیں۔ ایک فرق یہ ہے کہ اللہ کی ایک ذات ہے، اللہ کی ذات کی طرح کوئی ذات نہیں ہے، اللہ کی ذات کی طرح کسی کی ذات نہیں ہو سکتی۔ دوسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ اللہ کے اسماء اور صفات کی طرح کسی معبود باطل کے اسماء اور صفات نہیں ہو سکتے۔ تیسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ اللہ کے افعال اور اعمال کی طرح کسی معبود باطل کے اعمال اور افعال نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی شے نہیں ہے، اللہ کی ذات کی طرح کوئی شے نہیں ہے، اللہ کی ذات کی طرح کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ کے اسماء اور صفات کی طرح کسی کے نام اور صفات نہیں ہیں، اللہ کے افعال کی طرح کسی بھی معبود باطل کے افعال نہیں ہیں۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بہت سے مقامات پر جا بجا اپنا تعارف خود پیش کیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا واللہ الذی لا الہ الا ہو، واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ اللہ رب العالمین نے کتنے نام گنا ہیں سورہ حشر کی آخری آیتوں میں۔ اللہ رب العالمین نے کہا واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، والملک، وہ بادشاہ ہے، والملک، وہ بادشاہ ہے، القدوس، ہر عیب سے پاک ہے، السلام، وہ سلامتی دینے والا ہے، المؤمن، وہ امن عطا کرنے والا ہے، والقدوس السلام المؤمن المہیمن، تمام پر وہ نگراں ہے۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے بہت سے ناموں کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مختلف 3 آیتوں میں اپنا تعارف پیش فرمایا اور کہا واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم، وہی وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غیب کا اور حاضر کا جاننے والا ہے، اور وہ بڑا رحم کرنے والا اور رحیم ہے۔ اور اللہ نے کہا واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الملک، وہ بادشاہ ہے، القدوس، وہ عیب سے پاک ہے، السلام، سلامتی والا ہے، المؤمن، وہ امن دینے والا ہے، المہیمن، وہ نگراں ہے، وہ عزیز ہے، وہ جبار ہے، وہ متکبر ہے۔ اس کے باوجود لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ سبحان اللہ
عما یشرکون، جن چیزوں سے کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ ان تمام چیزوں سے پاک و صاف ہے۔ پھر اللہ نے کہا واللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی، وہی وہ اللہ ہے جو خالق ہے، باری ہے، وجود بخشنے والا ہے، مصور ہے، تصویر بنانے والا ہے، لہ الاسماء الحسنی، اس کے مختلف اچھے نام ہیں، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آسمان میں زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ عزیز اور حکیم ہے۔ محترم حاضرین، اس طرح کی جو آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف پیش کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات ہیں، اسی طرح اللہ رب العالمین کے افعال ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں، تمام لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے اس رب کی عبادت کرو الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ، الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو بچھونا بنا دیا، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ محترم حاضرین، اس طرح اللہ تبارک و تعالی مختلف نعمتوں کو بیان کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات کی طرح کوئی ذات نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کے ناموں کی طرح ان معبودان باطلہ کے نہ نام ہیں نہ وہ صفات ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے افعال کی طرح ان معبودان باطلہ کے نہ افعال ہیں نہ اعمال ہیں۔ کچھ مثالوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے مختلف آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ کچھ آیتیں یہاں میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها االہ مع اللہ بل هم قوم یعدلون۔ بتاؤ، یہ معبود باطل اور معبود برحق دونوں میں فرق کرنا جانتے ہو؟ سنو، کیا وہ معبود جو جھوٹا ہے، بناوٹی ہے، وہ بہتر ہے، یا وہ معبود برحق جس نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے بارش برسایا اور بارش کے ذریعے مختلف پودے باغات اگائے؟ تم ان چیزوں کے اگانے پر قادر نہیں تھے، اس کے باوجود الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے معبود جس کی تم عبادت کرتے ہو؟ یا ایسا کوئی معبود ہے جو اس لائق ہے جس کی تم عبادت کرو؟ الہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ قوم بھٹکی ہوئی ہے، راہ راست سے الگ ہے۔ جس نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، آسمان سے بارش برسایا، وہ معبود برحق ہے، یا وہ جو ایسا کرنے پر قادر نہیں ہے، نہ پیدا کر سکتا ہے، کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتا، نہ آسمان کو، زمین تو بڑی چیزیں ہو گئی، چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کو بھی وہ پیدا نہیں کر سکتا، تو تم ایسے معبود کو کیسے، ایسے مخلوق کو تم کیسے معبود بنا لیتے ہو؟ الہ مع اللہ۔ اور آگے سنو، امن جعل الارض قرارا، بتاؤ وہ بناوٹی معبود بہتر ہے یا وہ معبود جس نے زمین کو ٹھہرنے کے لائق بنایا ہے اور اس زمین پر نہروں کو جاری کیا ہے، اس زمین پر پہاڑ بنائے ہیں اور سمندروں میں آڑ بنایا ہے،
بتاؤ ایسا کرنے والا معبود برحق ہے یا وہ جو ایسا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ بل اکثرہم لا یعلمون۔ اسی طرح اللہ نے کہا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہٌ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ کیا بناوٹی معبود بہتر ہے یا وہ معبود جو مجبور، محتاج، بے بس انسان کی دعاؤں کو سنتا ہے، ان کی پکار کو سنتا ہے، ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، وہ بہتر ہے؟ اور ان کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے زمین پر لوگوں کو بسایا ہے، تو کیا یہ معبود بہتر ہے یا وہ بناوٹی معبود جو ایسا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ پھر اللہ نے کہا امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، خشکی میں زمین پر اور سمندر کے اندر کون تمہیں رہنمائی کرتا ہے؟ ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، اور ہواؤں کو کون چلاتا ہے بارش ہونے سے پہلے خوشخبری سناتے ہوئے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، اس کے باوجود کوئی اور معبود ہے یا وہی معبود ہے جو ایسا کرتا ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون۔ اور سنو امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کیا وہ بناوٹی معبود بہتر ہے یا وہ معبود جو پیدا کرتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر جلائے گا؟ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور جو آسمان سے اور زمین سے تمہیں روزی دیتا ہے، یہ بہتر ہے؟ اس کے باوجود اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر جاؤ لے آؤ دلیل اگر تم سچے ہو۔ تو اس طرح کی آیتیں بہت ساری ہیں قرآن مجید کے اندر، جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کو بتاتا ہے۔ تم بارش ہوتی ہے، پودے اگتے ہیں، کھیتیاں لہلہا اٹھتی ہیں، تم سیر کو نکلتے ہو اور سورج اور چاند اور دیگر مخلوقات سے فائدہ اٹھاتے ہو، اس کے باوجود تم غیروں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو جو یہ ایسا کرتے ہی نہیں، بلکہ وہ بے بس اور عاجز ہیں۔ ایسے لوگوں کو تم کیسے شریک ٹھہرا لیتے ہو؟ تمہاری عقل کہاں گئی ہے؟ کیا سوچنے پر قادر نہیں ہو؟ اللہ نے تمہیں عقل سے نہیں نوازا ہے؟ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مثالوں کے ذریعے ان معبودان باطلہ کی عجز کو، بے بسی کو بیان فرمایا ہے۔ مثلا اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ لوگ، یہ معبودان باطلہ نہ تخلیق پر قادر ہیں اور نہ ہی دعاؤں کو سنتے ہیں، نہ اپنے ماننے والوں کی مدد کر سکتے ہیں، نہ دفاع کر سکتے ہیں، بلکہ یہ خود اپنا دفاع نہیں کر سکتے۔ ان کے سامنے جو پیش کیا جاتا ہے وہ کوئی اگر لے لے تو اس کو وہ روک نہیں سکتے۔ تو یہ بے بس معبود ہیں جس کی تم عبادت کر رہے ہو، عاجز ہیں، کسی چیز کو پیدا کرنے پر وہ قادر نہیں ہیں۔ ایسے معبود کو تم نے اپنا معبود کیسے بنا رکھا اور اس معبود کو چھوڑ دیا جس نے ساری کائنات کو آباد کیا اور پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی کیسے کیسے مدد کی ہے آپ جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بدر کے موقع پر کہا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد 313 معمولی، وہاں کفار و مشرکین 1000 بڑی تعداد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، دعا کرتے رہے کہ اے اللہ آج اگر تو نے اپنے بندوں کی مدد نہیں کی
تو زمین میں تیری کبھی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرما لیا۔ فاستجاب لکم، اللہ نے دعا کو قبول فرمایا، اور 313 جو جنگی ہتھیار بھی اپنے پاس نہیں رکھتے تھے ان کو 1000 پر غلبہ عطا فرمایا۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی، اپنے مومن بندوں کی مدد فرمائی۔ کیا یہ بے بس معبود باطل کیا کسی انسان کی مدد کر سکتا ہے؟ اپنے ماننے والوں کی مدد کر سکتا ہے؟ ان کی پکار اور دعاؤں کو سن سکتا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ تو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کسی طرح کی مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، سنتا ہے مومنوں کی، مسلمانوں کی، انسانوں کی باتوں کو، ہر آواز کو سنتا ہے۔ پوری مخلوقات اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں اور سب مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور سب کی مراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کر دے، تب بھی اس کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اتنا بڑا مالک ہے وہ، اللہ رب العالمین مالک ہے، تمام چیزوں کا مالک ہے۔ اور ان معبودان باطلہ کے پاس کیا ملکیت ہے؟ کس چیز کے وہ مالک ہے کہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس دنیا کے اندر؟ قبر والوں کے پاس کیا ہے، کیا حیثیت ہے ان کی؟ وہ مخلوق ہے، وہ محتاج ہے دعاؤں کے۔ ان قبر والوں کو پکارا جا رہا ہے، ان سے دعائیں کی جا رہی ہے۔ نبی گرچہ نبی ہیں لیکن ہم ان کی عبادت نہیں کر سکتے۔ فرشتے وہ بہت ہی معزز اور مکرم ہیں لیکن ہم ان کی عبادت نہیں کر سکتے۔ محترم حاضرین، اس لیے کہ یہ سارے مخلوق ہیں، سارے عاجز ہیں، ان کے پاس قدرت نہیں ہے، نہ سننے کی صلاحیت ہے، نہ دیکھنے کی صلاحیت ہے، نہ مدد کرنے کی صلاحیت ہے، اور نہ ہی تخلیق کی صلاحیت ہے، نہ مارنے کی صلاحیت ہے، نہ جلانے کی صلاحیت ہے، نہ بات کر سکتے ہیں وہ۔ ایسے ان تمام صفات سے جو متصف ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ بتوں کو توڑ دیا اور کہا کیا ہو گیا تم بات نہیں کرتے؟ ما لکم لا تنطقون، بات نہیں کرتے، تمہارے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، نہ تمہارے پاس جو کھانا ہونا پینا رکھا گیا، چڑھاوا رکھا گیا ہے اسے کھاتے پیتے ہو، نہ تم اپنا بچاؤ کر سکتے ہو، نہ دفاع کر سکتے ہو، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ سب کو توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیا۔ اور اللہ رب العالمین کی ذات اتنا قوی اور قادر ہے کہ اللہ رب العالمین بات کرتا ہے جب چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے بات کی، موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، اللہ رب العالمین قرآن کو نازل فرمایا، یہ سب اللہ کا رب العالمین کا کلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو چاہا وہ کیا، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو نہ دینا چاہے اس کو کوئی دلا نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین کسی کو اولاد سے نوازتا ہے، کسی کو محروم کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کسی کو روزی دیتا ہے، بہت زیادہ روزی دیتا ہے، بہت زیادہ مالداری عطا فرماتا ہے، اور کسی کو محروم کر دیتا ہے یا تھوڑا بہت دیتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ سارے صفات اللہ رب العالمین کے ہیں، معبود برحق کے ہیں، اور ان تمام صفات سے یہ محروم ہے۔ معبود باطل یہ تمام صفات سے محروم ہے، ان کے پاس یہ صفتیں بالکل ہی نہیں پائی جاتی ہیں، پھر وہ کس بنا پر معبود بنے ہیں؟ وہ راضی بھی نہیں ہے عبادت سے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ لوگ عیسائی لوگ پرستش کرنے لگے،
اور ان کو ماننے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا، کیا تم نے کہا تھا ان لوگوں کو کہ میری عبادت کرنا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام انکار کریں گے۔ اسی طرح فرشتوں سے سوال کرے گا، کیا تم نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ میری عبادت کرو؟ سارے انکار ہو جائیں گے۔ محترم حاضرین، تو یہ معبودان باطلہ چاہے جس شکل میں بھی ہو، جو بھی ہوں، گرچہ فرشتے ہوں یا انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں، صلحاء ہوں، بزرگان ہوں، یا سورج اور چاند ہوں، یا انسان ہوں، جو بھی ہوں، کبھی بھی یہ راضی نہیں ہوں گے کہ انہیں اللہ کے مقام پر رکھا جائے، کبھی بھی یہ راضی نہیں ہوں گے۔ اور اس لیے راضی نہیں ہوں گے کہ ان کے پاس وہ قوت، وہ صلاحیت نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کیا۔ ایک مثال اللہ رب العالمین نے بہت ہی خوبصورت پیش کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے معبود باطل کے عاجزی اور بے بسی کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے کہا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اے لوگوں سنو، ایک مثال بیان کیا جا رہا ہے، اس کو غور سے سنو۔ وہ لوگ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے، اگر یہ سارے معبودان باطلہ اکٹھا ہو جائیں تب بھی ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ سب اکٹھا ہو جائیں، پوری دنیا کے معبودان باطلہ اکٹھا ہو جائیں تب بھی ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ اور اگر مکھی کوئی چیز لے لے ان سے تو وہ اس کو بچا نہیں سکتے۔ کتنے عاجز ہیں، کتنے عاجز ہیں یہ معبودان باطلہ، جو اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ تخلیق پر قادر ہیں۔ تو بتاؤ تم کو وہ کیسے فائدہ پہنچائے گا، نفع نقصان کیسے پہنچائے گا؟ اور اللہ رب العالمین نفع نقصان پہنچانے پر قادر ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تم کہتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ یہ ہماری سفارش کریں گے قیامت کے دن، یہ جن کی ہم عبادت کر رہے ہیں یہ ہماری سفارش کریں گے قیامت کے دن۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی سفارش کو قبول کرے گا جو نیک ہوں، جو موحد ہوں، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ایسے لوگوں کی سفارش کو قبول فرمائے، نہ کہ ان کی سفارش کو جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہراتے۔ محترم حاضرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہمارا معبود برحق ہے وہ بہت ہی عظیم ہے، بہت بڑا اور نہایت مہربان ہے۔ اللہ رب العالمین ہر طرح کے عیب، نقائص، کمیوں سے پاک اور صاف ہے۔ اللہ رب العالمین کے افعال، اعمال بے شمار ہیں۔ اللہ رب العالمین کی نشانیاں اس دنیا کے اندر لا تعداد ہیں۔ اگر انسان کھلے دل سے اللہ رب العالمین کو پانے کے لیے، حق کو پانے کے لیے اگر وہ اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں غور و فکر کرے تو یقیناً اسے یہ احساس ہوگا کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی معبود برحق ہے، اور اللہ کے علاوہ جس کی بھی اس دنیا کے اندر پرستش کی جاتی ہے وہ سب معبود باطل ہے، جھوٹا اور بناوٹی معبود ہے، اس کی
اللہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی ذات منفرد ذات ہے۔ اللہ رب العالمین کی قدرت مارنے کی، جلانے کی اور رزق دینے کی، سننے کی، دیکھنے کی اور بندوں سے سوال کرنے کی، بندوں کو دوبارہ قیامت کے دن زندہ کر کے سوال کرنے کی جو قوت اور طاقت ہے وہ کسی معبود باطل کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، قل، اللہ نے کہا امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا پھر لوٹائے گا تمہیں مرنے کے بعد، پھر دوبارہ پیدا کرے گا اور تم سے سوال و جواب کرے گا۔ تو یہ قوت و طاقت جمع کرنے کی سب کو اور سب کو کا حساب لینے کہ تم نے اس دنیا کے اندر کیا کیا، یہ کسی کے پاس نہیں ہے، سب بے بس اور عاجز ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں ہدایت دی، صحیح توحید کو پہچاننے کی توفیق بخشی، اور اللہ رب العالمین نے انہیں اپنی عبادت کے لیے پسند فرما لیا، اور یہ ایسی عظیم نعمت ہے جس سے کروڑوں بے شمار لوگ محروم ہیں، بے شمار لوگ محروم ہیں۔ تو اس نعمت پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ تو آئیے اللہ رب العالمین کی عظمت کا احساس کریں، جس کے سائے تلے ہم سب، جس کے نعمتوں تلے ہم سب زندگی گزار رہے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر کے اسی اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو موحد بنائیں، توحید پرست بنائیں، اور ان تمام جھوٹے معبودوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔